انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومنین کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں. لہٰذا اگر ان کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو جائے، کوئی کانفلکٹ آ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جو مزاج چاہیے، جو ماحول چاہیے اور جس طرح کی آمادگی چاہیے، وہ تمام باتیں اس آیت میں آپ کو ملیں گی. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ کسی کے معاملے میں آپ دخل دیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ ان کے اپنے گھر کا معاملہ ہے نا. اکثر ایسا سننے میں آتا ہے، ہم سے کیا لینا دینا، یہ ان کے اپنے گھر کا معاملہ ہے. تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ پورے مومنین کا جو گھر ہے وہ ایک گھر ہے، کوئی بیگانہ نہیں ہے اس میں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بات واضح فرما دی کہ اہل ایمان کا جو آپسی تعلق ہے وہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا تعلق ہے. ایک گھر میں وہ رہتے ہیں، دین اسلام ان کا گھر ہے اور اس گھر میں وہ رہتے ہیں. لہٰذا ان کا جو آپسی تعلق ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ بھائی بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لائسنس دیا ہے، یہ آپ کے لیے اتھارٹی ہے کہ آپ جس کے درمیان چاہے اصلاح کرا سکتے ہیں، صلح کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اصلاح کے لیے اجنبیت کا دور ہونا ضروری ہے. فرض کیجئے میں آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے کسی مسئلے میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں، تو مجھے آپ کا تعارف ہونا چاہیے. کوئی ایک اجنبی آ جائے اور مسئلہ حل کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ اس شخص کو سمجھنے میں وقت چلا جاتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ آپسی جو تعلقات ہیں مومنین کے وہ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اجنبیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. قرآن و سنت جب مسلمانوں کے درمیان آ جاتے ہیں تو اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی بہت بڑی بات ہے. تو اس میں نہ یہ اصلاح کرنے والے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کوئی غیر متعلق کام کر رہا ہوں، نہ جو اصلاح کرانا چاہ رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئی بات ہونی چاہیے کہ کوئی غیر متعلق فرد ہے. سب کے سب ریلیونٹ ہے، اصلاح کرنے والا بھی، اصلاح کرانے والا بھی. صحیح ہے؟ تو یہ ماحول اللہ نے بنا دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ماحول کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ماحول آپ کو سمجھا رہا ہے کہ مومنین کا آپسی ماحول کیا ہے، کس طرح کا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپسی تعلقات کو درست کرنا چاہیے. آپسی تعلقات کو درست کرنا چاہیے. اور اچھا، اصلاح کے معنی کیا ہوئے؟ کریکشنز. اور جی ترجمہ پڑھیے آپ اس آیت کا کیا ہے؟ پڑھیے. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دو بھائیوں میں اصلاح کرا کے جو ہے اللہ سے رحم کا اس کی امید رکھ سکتے ہیں. جی. اور بتائیے. دونوں کو ملانا چاہیے. اچھا، اس میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے کیا؟ فرض کیجئے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک کمرے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، تو آپ اپنے ایک بیٹے کو بولتے ہیں کہ جاؤ ذرا جو شور ہو رہا ہے نا کم کراؤ، بولتے نا. تو آپ کیوں آرڈر کر رہے ہیں آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو؟ کیونکہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، شور ہو رہا ہے. وہ شور کیا ہے یہاں قرآن بیان نہیں کرتا، وہ یہ آرڈر دیتا ہے کہ آپ جا کے اصلاح کا کام کرو. تو مطلب کیا ہوا؟ چپ چپ کے جا کے اصلاح کریں گے کیا؟
ताल्लुकात दुरुस्त नहीं थे उस हाँ, वक्त। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक बात। फासले हो भाई ना अखवाई को, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करा दो। ये दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़फ कर दी हैं। खामियाँ हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़ात हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके इल्म में अगर आ जाए कोई मामला, फौरी आपको आगे बढ़कर इस्लाह का काम करना चाहिए। कुरान मजीद चूँकि किताब हिदायत है, और ये किताब हिदायत इसलिए है कि ये आपको साथ लेकर चलती है। जब तक कि आप गौर नहीं करेंगे आप इसके साथ चल नहीं सकते। यहाँ अल्लाह ताला ने किसी झगड़े का जिक्र नहीं किया, किसी तनाज़े का जिक्र नहीं किया, किसी कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन अल्टीमेट जो बात बता रहा है वो वही है कि आप जाके उनकी इस्लाह करो, उनके मामलात को दुरुस्त करो। दुरुस्त नहीं होंगे तो ही दुरुस्त करेंगे ना। ताल्लुकात में खटास आ गई, मिठास नहीं है, तो आप जाके मिठास पैदा करेंगे। तो ये बात है, अल्लाह ताला कुछ चीज़ें हज़फ कर देता है ताकि आप गौर करके उसके करीब पहुँचें, आप उस बात को मालूम करें और आगे इक़दाम करें। ठीक है, बात वाज़ेह होगी? क्या वाज़ेह होगी? एक बात यह कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तमाम भाई मुसलमान क्या है, भाई भी है, बहनें भी शामिल है इसमें, है ना। अल्लाह ताला सिर्फ भाई का जिक्र किया, बहन का जिक्र नहीं किया। वो फजूल खर्च कौन है? फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं मौलाना, मतलब बहन भी उसमें शामिल है। तो जहाँ अल्लाह ताला भाई बोलता है वहाँ बहन भी शामिल है। नास जब बोलता है अल्लाह ताला, जब इंसान बोलता है तो इंसान में मर्द भी शामिल है, ख़वातीन भी शामिल है। तो यहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तमाम मुसलमान आपस में क्या है, भाई भाई है। दूसरी बात क्या बता रहा है अल्लाह ताला कि इनके दरमियान जो भी मसला पैदा हो जाए उसकी सुलह कर दो। मसले का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया, बस ये कहा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। इस्लाह के माने क्या हुए? दुरुस्तगी भी, और ताल्लुकात मजबूत होना। और इस्लाह खाना किसे बोलते हैं? इस्लाह खाना किसे बोलते हैं? औरतों की इस्लाह, नहीं, इस्लाह खाना किसे बोलते हैं? इस्लाह करने की जगह। इस्लाह खाना किसे बोलते हैं? बार्बर शॉप जो है ना, उसको इस्लाह खाना बोलते हैं। वहाँ कौन जाते हैं? जो ऑलरेडी ट्रिम है वो तो नहीं जाएंगे ना, वो जिनका मसला है वही जाएंगे बाल ट्रिम कराने के लिए। इस्लाह खाना बोलते हैं उसको। इस्लाह से मुराद ये है कि कोई मसला है उसको आप दूर करेंगे, कोई नज़ा है आप उसको दूर करेंगे, कोई तकलीफ है आप उसको दूर करेंगे। अल्लाह ने उन तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, ये कहा कि तुमको इस्लाह करनी चाहिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ है वहाँ। तो जब भी आप देखें कि मुसलमान के दरमियान कोई मसला पैदा हो गया है, आपके ख़ानदान के अफराद हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के अफराद हो सकते हैं, आपके मस्जिद के अफराद हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप देखें मुसलमानों के दरमियान में कोई नज़ा पैदा हुआ है, कोई मसला है, तो आपको आगे बढ़कर उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, बात वाज़ेह होगी ना? बात वाज़ेह होगी? अच्छा, अल्लाह ताला ने इसमें इस्लाह का जिक्र फरमाया। इस्लाह के माने क्या है? इस्लाह के माने ये है कि आपकी जो मुदाखलत है वो एक हद तक है, और ये ज़रूरी है। आप हर जगह जाके रूलिंग नहीं दे सकते, भाई ऐसे ही करो, नहीं दे सकते ना, हर एक की लिमिटेशंस होती हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फैसला करने की बात नहीं बताई, ये बताई कि इस्लाह करो। इस्लाह के माने ये है कि आप जो बेहतर मामला हो सकता है वो बता दें, वो कबूल करें या ना करें उनकी बात। लाजमन कोई तब्दीली लाएंगे या फैसला नाफिज ही करेंगे, ये बात इसमें शामिल नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मान लिए ठीक, वरना आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। कल के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा नहीं, है ना। तो कुरान करीम की जो अल्फाज होते हैं ना, उनके बड़े ख़ास माने होते हैं, और अल्लाह ताला ने हर लफ्ज़ को एक तरह से पिरो दिया है कुरान करीम की आयतों में। ना आप उसको उधर कर सकते ना इधर कर सकते, जहाँ जो लफ्ज़ होना चाहिए वहाँ पर वो लफ्ज़ पाया जाता है। तो इस्लाह के माने ये है कि आपकी ऐसी कोशिश जिससे बेहतरी आए, आप अपनी तरफ से नाफिज करने की कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर मसला पैदा हो जाएगा।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی اصلاح کا کام کرتے ہیں نا، وہ لوگ آپ کے سامنے سولوشن رکھ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے مسئلے کا یہ حل ہے، آپ اگر مان لیں تو ٹھیک ہے. تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. یہاں سے کوئی فورس نہیں ہوتا. اس کے معنی اصلاح کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، دینی، اخلاقی، شرعی کے مسائل کے حل کے لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک، بات واضح ہوگی. آخری جو بات ہے وہ اصل میں کلو ہے کہ اگر آپ اصلاح کرانا چاہتے ہیں یا اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. اللہ کی رضا کا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اصلاح کرنے والا بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اصلاح کرا لینے والا بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم شامل نہ ہو آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. نہ آپ اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ اصلاح کرا لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایک چیز کامن ہے دونوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ دونوں کے لیے کامن ہے بات جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار ہے نا. یہی ایک چیز ہے جو ہم کو اصلاح کے لیے آمادہ کرتی ہے. یہ اگر نکل جائے تو آدمی کی انا سامنے آ جاتی ہے، میں صحیح تو صحیح. آپ دیکھ لیجئے جو مسائل ہوتے ہیں نا اس کی اصل جڑ یہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ انا اگر فنا ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور فنا ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. واتقوا اللہ. نکاح کی محفل میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کس بات کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے؟ تقوی کی طرف سے. سورہ نساء کی جو آیت ہے نا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم مانگتے ہو. یعنی آپسی تعلقات جو ہمارے ہوتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو، ہم کس کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ انسانی فطرت ہے. بات چاہے مانگنے کی ہو کیا ماننے کی ہو، اگر اللہ کا خوف ہے تو بات بن سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، شاید کہ تم پر رحم کیا جا سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی شاید ہے، اللہ چاہے تو رحم کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو رحم کر سکتا. صحیح بات ہے. اور یہی اصل قرآن فہمی ہے. جب آپ قرآنی آیتوں پر غور کریں وہ قرآن کا فہم آپ کو حاصل ہونا چاہیے. فہم کے معنی یہی، ترجمہ پڑھ لیں تو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. لیکن کیوں یہاں پر اللہ نے کہا کہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ تمہارا اصلاح کا طریقہ اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ کا اخلاص ہے، آپ بھی جڑے اللہ کے لیے ہیں، وہ بھی جڑے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. جہاں نیت میں کھوٹ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو سکتی. کنڈیشن ہے. دیکھیں اگر اخلاص ہے اصلاح کرنے والے میں بھی اور اصلاح کرا لینے والے میں بھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ جسے چاہے گا اسے رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رحم کرے گا. اور دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو کرنا چاہیں تو کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ سننا چاہتے ہیں، کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے. سننا چاہتے ہیں آپ، کیا ہونا چاہیے؟ کان ہونا چاہیے نا. کان ہو تو سن سکتے ہیں آپ. دیکھنا چاہتے ہیں جی، آنکھ ہے، اندھیرا ہے نہیں دیکھ سکتے. صحیح نا. آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان پر آپ غور کر کے دیکھیے. ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضروری ہوتی ہے. حالانکہ آپ کی آنکھ ہے لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے اگر اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا لعلکم ترحمون کے معنی یہ ہے، بڑی غیر معمولی بات ہے یہ جو بات بیان فرما رہی ہے.
بیان فرمائی جا رہی ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، جب تک اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا.